کہ جتنے یہاں پر صحافی کھڑے ہوئے ہیں یہ سب میری فیملی ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ میرے لیے آئے, انہوں نے احتجاج کیا. حالانکہ میں ایک معمولی سا صحافی ہوں لیکن یہ سب لوگ جمع ہو گئے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بات اسد علی طور کی نہیں ہے, یہ بات صحافی برادری کی ہے. مجھے ہاسپٹل میں بھی یہ ڈاکٹرز نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں سے کون ہے آپ کے ساتھ, تو ادھر جتنے جرنلسٹ کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا یہ سب میری فیملی ہیں جو یہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ میں ہی ہوں جو کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب لوگ میرے اپنے ہیں جو میرے لیے آج کھڑے ہوئے ہیں, تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. میں اسی لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اور دوسری طرف میں کچھ باتیں اور بھی آج کہنا چاہوں گا. یہ مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, مختلف قسم کی ڈس انفارمیشن کمپین چلائی جا رہی ہے, جس میں ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ریٹائرڈ ہیں انہوں نے کوئی ویلاگ کیا, انہوں نے کوئی بتایا ہے کہ کیس کیا ہے, میرا کیا معاملہ تھا. بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں وہیں سے تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے. امجد شعیب صاحب کو سب سے پہلے طلب کیا جانا چاہیے اور ان سے وہ ایویڈنس مانگی جانی چاہیے کہ جو وہ کہانی بیان کر رہے ہیں وہ ایویڈنس ان سے لی جائے, ان ملزمان کو پکڑا جائے. بہت اچھی بات ہے اگر آئی ایس آئی نہیں ہے تو وہ لوگ تاکہ سامنے آئیں جنہوں نے یہ کیا ہے, اور اگر وہ ثبوت نہیں موجود ہے تو پھر کون یہ کر کے گیا, پھر بتایا جائے. پھر وہ لوگ تو خود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم آئی ایس آئی ہیں. تو اس ملک میں یہ ایک مذاق بن گیا ہے. جب بھی کسی صحافی پر تشدد ہوتا ہے تو کسی نہ کسی لڑکی کے بھائیوں پر وہ کیس ڈالا جاتا ہے. تو برائے مہربانی وہ ایک دفعہ بھائی نہیں سامنے آ رہے تو وہ لڑکی ہی سامنے آ جائے, جس کی وجہ سے ہمیں ہر دفعہ تشدد کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی یہ بار بار جو لگے ہوئے ہیں, ایک آپ نے بنا دی ہے ایک انویسٹیگیشن ٹیم, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ابھی تک ان میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا, کچھ بتایا نہیں کیا ہے. اور سرگودا جا کے میرے ہوم ٹاؤن میں میرے پیرنٹس کو کل ہراس کر دیا گیا کہ بلیک کار پہ کچھ لوگ پہنچ گئے اور وہ کہتے رہے کہ ہم سیکیورٹی کے. کون سی سیکیورٹی کے بھائی, کیا پوچھنے گئے تھے؟ میں یہاں پر موجود ہوں, مجھ سے تو پہلے پوچھو. یہ کیا جا رہا ہے. میرا ایک کیس ہے, میں نے نام لیا ہے آئی ایس آئی کا کیونکہ ان حملہ آوروں نے کہا تھا کہ وہ آئی ایس آئی سے ہیں. ہمارے ملک کے انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ باہر اسائلم کے لیے آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں. تو برائے مہربانی اس سے پہلے میرے پر ایک فوج کے خلاف پروپیگنڈے کی بھی جھوٹی ایف کٹی تھی جو عدم ثبوت کی بنیاد پر خارج ہوئی. جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی نے بغیر کسی پیسے کے میرا وہ کیس لڑا. تو مجھے تو اس وقت جا کے اسائلم لے لینا چاہیے تھا, میں نے تب نہیں لیا, میں اب کیوں لوں گا. اور چلیے اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی والے خود اپنا نام نہیں لیتے ہوتے, تم جھوٹ بول رہے ہو, تو یہی سب سے بڑا آپ کے پاس کلو ہے. ان ملزمان کو پکڑیے, وہیں سے آپ کو جواب ملے گا کہ کیا وہ ملزمان آئی ایس آئی کا نام جھوٹا لے رہے تھے یا وہ واقعی آئی ایس آئی کے لوگ تھے. میں تو ان کی کہی ہوئی بات کو دہرا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نام بھی نہ لوں, آگے آپ نے میڈیا سینسر کر دیا ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر حملہ ہو تو ہم اپنی ایف آئی آر میں بھی خود کو سیلف سینسر کریں اور نام نہ لیں کہ یہ آئی ایس آئی والے تھے. بھائی مجھ پہ کو وہی تو نہیں اتری. وہ لوگ کہہ رہے تھے, میں نے بتا دیا کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے. مجھے دھمکی عید سے پہلے آ چکی تھی کہ آپ کے خلاف عید کے بعد کچھ ہوگا, آپ احتیاط کریں, آپ رپورٹ مت کریں نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ, آپ نہ رپورٹ کریں فوج کے لاٹھی گولی کی سرکار. اور میں نے تب ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ مجھے جو دھمکی آئی ہے. عید کے بعد مجھے اس حملے سے 2 روز پہلے مجھے کہا گیا کہ کسی بلاگر کو 50,000 روپیہ دیا گیا ہے کہ میرے خلاف وی لاگ کرنے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن دل میں نے شکر ادا کیا, میں نے کہا شاید جو وہ کاروائی کہہ رہے تھے وہ یہ کاروائی ہے کہ وی لاگ ہوں گے میرے خلاف. میں نے کہا کر لیں. لیکن وہ تیسرے دن یہ صاحبان پہنچ گئے, انہوں نے جو میرے ساتھ کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے, وہ کر کے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد 50,000 تو پتہ نہیں کیا ہوا. وی لاگ کس سے کرنا تھا, جنرل امجد شعیب صاحب نے مجھے اتنا پتا ہے وی لاگ کر دیا. تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس تحقیقات کا آغاز جنرل امجد شعیب صاحب سے ہونا چاہیے. جو انہوں نے کہانی بیان کی ہے اس کے ثبوت لیے جانے چاہیے. میرے فلیٹ پر موجودگی کے دوران 2 حملہ آور موبائل استعمال کر رہے تھے, ان کو کال بھی آئی. جیو فینسنگ سے سب سے آسان میرا کیس سالو ہوتا ہے. ریکارڈ نکلوایا جائے گا کس کو وہاں پہ کال آئی تھی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں جھوٹا ہوں تو میں بے نقاب ہو جاؤں گا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے اسد علی طور. بھائی اتنی آسان پبلسٹی ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ایک دفعہ کروا لیں. ماتھے کے پاس سے گولی گزروا رہے ہیں, ملالہ کی طرح نوبل انعام بھی لے لیں. اتنا جو آسان ہے.
वो जो बच्ची हमारी यूके में बैठी हुई है गोली खा के, अगर ये गोली खाना इतना आसान है तो आप एक गोली भी खा लीजिए। चले नोबेल इनाम नहीं लेना तो फिर मेरी तरह मार खा लीजिए, आसान है ना, पब्लिसिटी है। लेकिन मारेंगे हम। बराए मेहरबानी खुदारा कम से कम इस मुल्क में ये रवायत तो डालिए कि विक्टिम के खिलाफ नहीं, विक्टिम पर सवाल नहीं उठाने, विक्टिम के साथ खड़े होना है। आप लोग, हमारी एक बहन का मोटरवे पर रेप होता है, इस मुल्क का एक एहलकार खड़ा होता है, CCPO पुलिस चीफ खड़ा होता है और वो कहता है कसूर इसका अपना है। ये तो इस मुल्क में मजाक है। आप मारते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं चक्कर लड़की का था। अरे भाई ले आओ ना यार लड़की, मेरे करतूत भी तो फिर सामने लाओ ना यार, करो, मैं तो तैयार हूँ, मैंने नाम लिया है, आप लाएं। आपके पास अच्छा मौका है, हमारा मुल्क का कौमी इदारा है, हमारे टैक्स से चल रहा है, वो बदनाम हो रहा है मेरे एक इल्ज़ाम की वजह से, ये आपका फ़र्ज़ है आप वो इल्ज़ाम धोएं। CCTV में मतीउल्लाह जान के अगवाकारों की भी फुटेज थी, कहाँ से जियो फेंसिंग आई, कहाँ से नादरा ने रिकॉर्ड दिया, कहाँ सेफ सिटी कैमरे गए। अफसार आलम साहब को गोली मारने वालों की CCTV आ गई, कहाँ गए? अब मुझे मारने वालों की भी CCTV मौजूद है, साफ शक्लें नज़र आ रही हैं, नाम वो अपना बोल गए हैं ISI। इससे बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी ही कोई नहीं है कि आप इस दाग को धोएं और दूध का दूध पानी का पानी करें। मैंने तो खुद से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने उनका बताया हुआ नाम दोहराया है जो उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि हम कौन हैं। और बराए मेहरबानी ये जो हम पर हमले करते हैं, ये हमें गन पॉइंट पर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाओ, ISI जिंदाबाद का नारा लगाओ। अरे भाई ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारे इदारे हैं। आप काम वो करें कि हम आपका जिंदाबाद का नारा लगाएं, गन पॉइंट पे हमसे जिंदाबाद मत खिलवाइए। आप हमें कहते हैं अफ़गानिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ, इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाओ, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ। ये नारे आप क्यों मुझसे लगवा रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं उनका बंदा हूँ? आपने मेरा ट्विटर नहीं देखा क्या? मैं भारतीय जो कर रहे हैं कश्मीरी हमारे बहन भाइयों के साथ, क्या मैं उनकी हिमायत कर सकता हूँ? जो इसराइल हमारे बेटियां बच्चे शहीद कर रहा है फ़लस्तीन में, मैं क्या उनकी हिमायत कर सकता हूँ? आप मुझसे ये नारे लगवा रहे हैं वहाँ पर, फिर आप कहते हैं मैं फॉरेन फंडेड हूँ। मैंने कहा यार अगर आप वाकई ऐसे ही कि तो मेरे अकाउंट देख लेना, मेरी सैलरी के अलावा कोई इनकम आती है तो बताइए। और अगर मैं वाकई बाहर से कोई पैसा ले रहा हूँ तो मुझे मारने क्यों आए हैं? सबसे बेहतरीन चार्ज है मुझे ट्रीजन में चार्ज करें, मैं बाहर से पैसे लेके ये काम कर रहा हूँ, मुझे जेल में डालें। ये जो सब मेरे बहन भाई साथ खड़े हुए हैं, ये लोग भी मेरा नाम नहीं कोई लेगा, क्योंकि इनको भी पता होगा मैं इनके अंदर काली भेड़ हूँ, मुझे जेल में ही गलना सड़ना मरना चाहिए। मैंने इस वतन से गद्दारी की। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, इस चार्ज में मुझे चार्ज करें यार। पीछे कैमरे लगे हो। आप मारने आ जाते हैं और उधर मारते हुए कहते हैं तुम फॉरेन फंडेड हो, किससे पैसे लेते हो? लाए ना यार, मुझे जेल डालिए, मैं अभी भी मार खा के इधर फिर रहा हूँ, आप लाएं सबूत मुझे जेल में डालने। तो बहरहाल मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का टाइम लिया है, मैं सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इधर सब लोग जो खड़े हुए हैं ये मेरे अपने घर के फर्द हैं, ये सब लोग मुझे...